باہر محلے سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، اور تم بھی پڑھ رہے ہوتے ہو، تمہاری اور ان کی نماز میں ایک رتی کا فرق نہیں ہوتا۔ تمہاری نماز سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ اہل علم ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تمہاری نماز اور ایک دکاندار کی نماز ایک جیسی، باہر چائے بیچنے والے کی نماز اور تمہارے مشکات شریف پڑھنے والوں کی نماز ایک جیسی۔ اقاموا الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ قرۃ عینی عربی محاورہ ہے، اردو محاورہ نہیں ہے، یہ عربی محاورہ وہاں سے اردو میں آیا ہے کہ ریت کے طوفان میں جب آنکھوں میں گرم ریت پڑتی تھی اور اونٹ تو آنکھیں بند کر لیتا تھا، لیکن چلانے والا تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا، اسے تو راستہ دیکھنا ہے، تو وہ گرم ریت اس کی آنکھوں کو جلا دیتی تھی۔ تو چلتے 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 جب اسے کوئی اونٹ نظر آتی، کوئی پہاڑی نظر آتی، کوئی کھو نظر آتی، کوئی چٹان نظر آتی، وہ اونٹنوں کو بٹھا کے بھاگ کے اس کے نیچے چھپتا اور جلدی سے مشکیزہ نکال کے پانی لے کر اپنی آنکھوں میں ڈالتا، اور تھوڑی سی جب ٹھنڈک ہوتی تو کہتا شکر ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اس بدو سے سمجھو کہ نماز کی ٹھنڈک میرا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کیا سمجھ، ہم نے تو اے سی والی مسجد میں نماز پڑھنی، ہمیں کیا خبر کہ آنکھوں کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ ہمارا تو ٹھا 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 چل رہے ہوتے۔ اقاموا الصلاۃ، نماز۔ ارحنا بہا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچا، اذان دے، نماز پڑھیں، راحت پہنچا۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ سنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں چل چل چل، میوات پہاڑی علاقہ ہے، ہماری ٹانگوں میں سلاخیں پڑ جاتی ہیں اور ہم تھک کے چور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم مسجد پہنچتے تو جاتے ہی گر کے سو جاتے، اور مولانا الیاس صاحب وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے تم سو کے آرام لیتے ہو، میں نماز پڑھ کے آرام لیتے ہوں۔ اور میں نے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود دیکھا، ان کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے وہ غشی میں تھے۔ اذان ہوئی تو ان کے نواسے نے کان میں کہا الصلاۃ، تو آنکھیں کھول دی، اٹھ کے بیٹھے، ٹوائلٹ ان کو لے گئے، وضو کیا، میں ساتھ تھا، ویل چیئر پر لے کر ہم مسجد میں آئے، ویل چیئر سے کھڑے ہوئے، اور جب نماز کی ہوئی نا اللہ اکبر، تو میری آنکھوں نے دیکھا وہ یوں ہوئے ایسے، اور اللہ اکبر 4 رکعات عصر ساری پڑھی، اور اس سلام پھرتے ہی پھر یوں ہوئے، اور جب آ کے لٹایا پھر بے ہوش ہو گئے۔ نماز ایسے پڑھی جیسے ایک نوجوان پڑھتا ہے، اس سے پہلے بھی بے ہوش، اس کے بعد بھی بے ہوش۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز بنانی پڑتی ہے، پڑھنے سے نماز نہیں بنتی، بنانے سے نماز بنتی ہے۔ اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ ہے اقامت صلاۃ، اور میری اور میرے رب کی گفتگو ہے جو کہ جعلت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان مکالمہ ہے، میرا بندہ مجھ سے مناجات کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو شکر ہے ہم نمازی ہیں، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، لیکن اللہ علم والوں میں کیا دیکھنا چاہتا ہے اور امت میں کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون، سکھ اور چین بن جائے، نماز پڑھ کے ہلکے پھلکے ہو جائیں۔ یہ نماز بنانے سے، نماز کیسے بنتی ہے؟ پہلے باہر محنت کرنی پڑتی ہے، وہ کیا؟ آنکھ غلط نہ دیکھے۔ نماز بنانی ہے تو اس پر پردہ، اس پر پہرا بٹھاؤ، اور کانوں پہ پہرا بٹھاؤ، اور زبان پہ پہرا بٹھاؤ۔ زبان غلط نہ بولے کہ غلط بول دماغ کو منتشر لکھتا ہے، آنکھ غلط نہ دیکھے، غلط نظر دماغ کو منتشر کر دیتی ہے، کان غلط نہ سنے،
غلط بول دماغ کو منتشر کر دیتے ہیں. جب تینوں چیزیں آزاد ہوں گی اور اللہ اکبر کہے گا، جسم یہاں ہوگا اور روح پتہ نہیں کتنے دھکے کھاندی ہوگی. جب ان تینوں پر پہرا بیٹھا دے گا تو جب اللہ اکبر کہے گا تو جسم بھی ہوگا، روح بھی ہوگی. اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کھل کے خرچ کرتے ہیں، چھپ کے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے. معافی کے ساتھ مولوی صفی نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی، جب اتری، طور پہ چلے گئے، یا اللہ یہ ایک امت کے فضائل ہیں اتنے زیادہ. رب اجد فی الالواح امتا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی. وہ ایک امت ہے جس کے بارے میں تو نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ بھلائیوں کے داعی ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے. وہ امت مجھے دے دے. اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے، تو مائی نہیں بن سکتی. اب موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، اللہ سے ضد کر لیتے تھے. ایک امت کا حال لکھا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. میری امت کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، تو رب اجعلہم امتی، وہ امت مجھے دے دے. اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے. آخر میں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں منگتا رہا بے مینو دے دے، مینو دے دے، اگر مجھے نہیں دینی تو مجھے اس امت میں سے بنا دے. دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی تعریف ناممکن ہے، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول. یہ انسانی بس سے باہر ہے، انسانی علم سے باہر ہے. ان دونوں کو بیان کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے. یہ معراج پہ اللہ کے نبی کی اللہ سے بات ہو رہی ہے، وہ اسکپ ہو گئی مجھ سے. جب آپ معراج پہ گئے اور اللہ نے کعبہ قوسین او ادنا پردے ہٹائے تو اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا، یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا. میں نے ابھی آپ کو سنا دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی الگ نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں ایک جج کی نیم پلیٹ لگتی ہے جب وہ ریٹائر ہوتا ہے یا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نیم پلیٹ بدل کے دوسری پلیٹ آ جاتی ہے، پھر اور آ جاتی ہے، پھر اور آ جاتی ہے. تو 1,24,000 نیم پلیٹ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑتی رہیں اور اترتی رہیں، جڑتی رہیں، اترتی رہیں. لیکن جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب اب یہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، یہ قیامت کے دھماکے سے بھی جدا نہیں ہوگی. یہ آپ اور میں، آپ کا اور میرا نام ایک ہو گیا ہے.
अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, मन युतिइल्लाह व रसूलुहु सयूतीन अल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु। ये चंद आयात मैंने आपको कुरान से पेश की हैं। तो हबीब उसे कहते हैं जिसकी मोहब्बत की इंतहा ना हो। हबीब है हब्बा से, हब्बा दाने को कहते हैं। मैं आबाई जिम्मेदार हूं, दाने की क्या कैफियत है, काश्त करो बढ़ जाएगा, फिर करो फिर बढ़ जाएगा, फिर करो फिर बढ़ जाएगा, क़यामत तक करते जाओ वो बढ़ता जाएगा। हबीब उसे कहते हैं जिसकी मोहब्बत की कोई इंतहा ना हो। और हबीब किसका? मेरा नहीं, आपका नहीं, अल्लाह का हबीब। तो अल्लाह जिसे हबीब बनाएगा तो अपने लेवल के मुताबिक बनाएगा। तो अल्लाह के लेवल की जैसे इंतहा नहीं है, तो अल्लाह ने जिसे हबीब बनाया उनकी भी कोई इंतहा नहीं है। तो आप तशरीफ फरमा थे, एक बद्दू गुजरा देहाती, गोह का शिकार किया। पता नहीं तुसी गोह वेखी कि नहीं वेखी। तो पहले तो बहुत होती थी, जब जमीनें इतनी आबाद नहीं होती थी, हमने खुद उनके शिकार किए बचपन में उनको मारने के लिए। लेकिन ये जो गैर मुस्लिम खाना बदोश हैं, ये अब भी गोह ढूंढ के शिकार करके खाते हैं। तो अरब भी खाते थे। तो उसने मार के ना गोह को उसकी दुम के साथ रस्सी बांधी हुई थी और ऐसे अपने ऊंट के साथ लटकाया हुआ था। जब वो आपकी महफिल से गुजरा, कहने लगा ए बंदा कौन है? तो एक शख्स ने कहा ये वही है जो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं। अच्छा ये। तो उसने अपने ऊंटने को मोड़ा और कहने लगा तुम हो जिसने घरों में लड़ाइयां डलवा दी हैं और भाई भाई को जुदा कर दिया है। अगर तेरी मेरी कौम की सुलह न होती तो मैं यहीं तेरी गर्दन उड़ा देता। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें ऐसे घूमने लगीं कि या रसूल अल्लाह दानी अज़रिब उनुक़हु, मुझे इजाजत दे मैं इसका सर उड़ा दूं। आपने फरमाया उमर कादल हलीम अन यकून नबिया, तुम्हें खबर है अच्छे अखलाक वाला नबी बनते बनते रह जाता है। क्या ताबीर है। नबी तो कोई बन नहीं सकता, नबी तो अल्लाह बनाता है। लेकिन अखलाक ऐसी बुलंद चीज है कि आपने कहा बस नबी बनते बनते रह जाता है। फिर आपने फरमाया मेरे प्यारे आपको क्या शिकायत है मुझसे? उसका मैंने शिकायत सबूत कोई नहीं। उसने ऐसे गोह की रस्सी खोली और आपके सामने ऐसे फेंक दी। कहने लगा इनो आख तेनो नबी मनने तो मैं भी मान जाऊंगा। अब उसको ये ख्याल कि मोया था बंदा नहीं बोलेंदा, जानवर के में बोलना है। तो वो ऐसे होके खड़ा हो गया, फातिहाना अंदाज में ऐसे खड़ा हो गया कि आज मैं इन्हें हरा दूंगा। तो आपके लबों पे मुस्कुराहट आई। आपने उसको एक नजर ऐसे देखा। आपको पता गोह की गर्दन नहीं होती, विच बड़ी होती है। आपने उसको एक नजर ऐसे देखा, फिर फरमाया या वब। वब अरबी में गोह को कहते, या वब।
اور یاد رہے زندہ نہیں تھی، مار کے لایا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ سہارا لیا اور اپنا سینہ اوپر اٹھایا اور یہاں اس نے اپنا منہ رکھا اور سارے سنے غور سے، خوبصورت عربی زبان میں بولی، لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، وسعدیک اور میری خوش بختی کہ آپ جیسی ہستی نے مجھے پکارا۔ وہ بدل پہلے این کھلوتا ہی پھر ہولو لوہا تو ہیٹھاں لے گیا، این لے گیا، اس کو ایک ہی بنی۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی بندگی کرتی ہے؟ ایسے مجمع لگا ہوا تھا تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندر میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کی پکڑ جہنم میں ہے۔ تو سارے صحابہ بھی حیران پریشان، بدو سب تو زیادہ پریشان۔ اب آیا اگلا سوال، ہم نے کہا من انا، ہن دس میں کون ہوں؟ اسی پر تو وہ لڑنے آیا تھا کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور جو آپ کے صدر صاحب نے بات کی، گوہ کو پتا تھا آگے جھوٹے نبی بھی آئیں گے، تو اگلی اس نے مہر لگائی وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک، جو آپ کو مان کے آپ کے پیچھے چلا وہ کامیاب، وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ہلاک اور ناکام۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن کی خیال ہے؟ آخر لگا ہن تو تیرا کلمہ میں پڑھنا، میں نے بھی پڑھا، مسلمان ہوا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تو نے اس کو دھمکایا تھا نا، اس کے بدلے میں اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کے دو۔ اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کے دیا۔ آج ہم اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے اوپر سے وکیل کا لیبل ہٹا دیں، ایک لیبل لگا لے، مسلم۔ یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں مسلمہ، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی مولانا ہے، ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ یہ امت ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی، جب اتری تو طور پہ چلے گئے، یا اللہ یہ ایک امت کے فضائل ہیں اتنے زیادہ، رب اجد فی الالواح امتا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ وہ ایک امت ہے
جس کے بارے میں تو نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ بھلائیوں کے داعی ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے، تمہاری نہیں بن سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، یہ ایک امت کا حال لکھا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میری امت کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، تو رب اجعلہم امتی، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ یا رب اجد فی الالواح امتا یؤخذ من اغنیائہم ویرد علی فقرائہم، ان کی زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا تھا؟ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی اور ایک پہاڑ پہ رکھی جاتی تھی، اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا لیتی تھی، اور غریبوں کو دینے کے لیے ذاتی مال سے دینا ہوتا تھا، زکوٰۃ یوں جلا دی جاتی تھی۔ یا اللہ، یہ تو زکوٰۃ بھی کھائیں گے، تو یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا تلک امت احمد، موسیٰ وہ احمد کی امت، میرے محبوب کی امت ہے، آپ کی امت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتلون الدجال الاعور الدجال، یا اللہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ امت جہاد کرے گی باطل طاقتوں کے خلاف، یہاں تک کہ آخری باطل طاقت دجال کے خلاف جہاد کرے گی، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ کہیں تلک امت احمد۔ اچھا، اب یہ لمبی حدیث سے ہم نے آگے پیچھے بھی جانا ہے، میں نے ذرا تھوڑا سا آپ کو نمونہ بتایا ہے، بڑے خوبصورت چیزیں ہیں۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں منگتا رہا بھائی مینو دے دے، مینو دے دے، اگر مجھے نہیں دینی تو مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ یہ ہے امت کا مقام کہ موسیٰ کلیم جیسی ہستی فرمائیں کہ ان میں سے بنا دے مجھے، ان میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا بات کرتے، انی اجتبیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تو میرا کلیم ہے، تو میرا رسول ہے، اور تیرا مقام تو امت سے بہت بڑا ہے۔ لیکن ایک وقت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی بھی فرما رہے ہیں کہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔